ایک نیپال کی بالی ووڈ کی اسٹار لڑکی جس کا نام پوجا ہے، وہ کہتی میرے پاس مکانوں کی کمی نہیں تھی، اللہ اکبر، ایئر کنڈیشن روم میرے پاس تھا، اے سی میں رہتی ہوں، گاڑی میں سفر کرنا ہوتا، گاڑی میں اے سی، پیسہ بہت، اللہ اکبر، میرے چاہنے والے اور میرے اللہ اکبر ماننے والوں کی تعداد بہت، ہر جگہ مجھے مطلب کیا ہے پسند کیا جاتا، لیکن وہ کہتی ہے زندگی میں سکون نہیں تھا۔ جانتے ہو اس کے پاس کروڑوں کی سمپتی ہے، جانتے ہو اس کے چاہنے والے بہت ہیں، ہر جگہ اس کے چاہنے والے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ لڑکی کہتی ہے، وہ فلمی دنیا میں کام کرنے والی لڑکی نے کہا دل کو سکون نہیں ملتا تھا، دل کو قرار نہیں ملتا تھا، سکون تلاش کر رہی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ سکون تلاش کرتے کرتے نشے کی لت لگ گئی، اللہ اکبر، بیئر کو عام ہو گیا میرے لیے، اللہ اکبر، ناشتے میں بریک فاسٹ میں ہم بیئر پیتے تھے، نشہ کرتے تھے، منشیات کی عادی ہو گئی۔ لڑکی کہتی ہے سکون نہیں تھا، نشہ کیا جب تک نشہ رہتا تھا سکون ہوتا تھا، نشہ اترتا تھا پھر وہی بے قراری شروع ہو جاتی تھی۔ لڑکی کا کہنا ہے زندگی میں پیسہ بہت تھا، اللہ اکبر، چاہنے والے بہت تھے، لیکن زندگی میں سکون نہیں تھا۔ تب کسی نے مجھ سے کہا تھا اگر سکون زندگی میں چاہتی ہے تو پیسے سے سکون نہیں ملے گا، زندگی میں سکون اونچے مکان سے نہیں ملے گا، بلڈنگ اور محل سے نہیں ملے گا۔ اگر زندگی میں سکون چاہتی ہے تو محمد عربی کی زندگی کا مطالعہ کر۔ وہ لڑکی کہتی ہے میں نے پیغمبر اسلام بانی اسلام کی سیرت کی اسٹڈی کی، اللہ اکبر کبیرہ، مدینے والے کی زندگی کو پڑھا، ایک مہینے کے اندر ریزلٹ یہ آیا کہ اگر سکون کہیں موجود ہے تو وہ مصطفیٰ کے پڑھنے میں موجود ہے، آقا کی سیرت میں موجود ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جوانوں، شاہ رخ خان، سلمان خان کے پیچھے دن کے اجالے میں آنکھیں کھول کے بھی چلو گے تب بھی گرنے کا ڈر ہے، لیکن مدینے والے کی زندگی وہ ہے رات کے اندھیرے میں آنکھیں بند کر کے بھی چلو گے تب بھی اللہ کی قسم جنت میں جا کر کے نکلو گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جلسہ ایصال ثواب، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ قرآن کہتا ہے اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے اور وہ مومنین کافی ہیں جنہوں نے آپ کی اتباع کی۔ یہ آیت حضرت عمر فاروق اعظم کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون؟ عمر۔ جب وہ پیدا ہوئے ان کے باپ نے بڑی خوشی کی، اتنا کھانا دیا، آپ سے پہلے کسی باپ نے بیٹے کی پیدائش میں اتنا کھانا کسی کو نہیں کھلایا تھا جتنا حضرت عمر کے باپ خطاب نے کھلایا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں شہ سواری کا بڑا شوق تھا، تیر کمان کے چلانے کے بڑے ماہر تھے، اپنے باپ کے اونٹ بھی چرا دیا کرتے تھے۔ 26 سال کی عمر ہو گئی، زندگی میں قرار نہیں تھا، سکون نہیں تھا، سکون کے متلاشی تھے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے ایک تحریک چھوڑ دی اسلام کی، ایک مہم چلائی تھی اسلام کی کہ جتنے خدا ہیں جھوٹے ہیں، ایک خدا سچا ہے جس نے سب کو پیدا کیا۔ تو وہ مصطفیٰ کے قتل پہ آمادہ ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا عمرو بن ہشام نے کہ جو ان کا سر لے کے آئے گا اسے 100 اونٹ بطور انعام، سرخ اونٹ ہدیہ تحفہ دیا جائے گا میری طرف سے۔ اب کوئی بھی تیار نہیں ہوا کہ کون لائے گا مصطفیٰ کا سر، سب خاموش تھے۔ یہ عمر جو تھے نا، ابو جہل کے سگے حقیقی بھانجے بھی لگا کرتے تھے۔ آپ اٹھے بولے میں لے کے آؤں گا بانی اسلام کا سر۔ ٹھیک ہے بھانجے، تجھ سے مجھے یہ امید کی توقع تھی۔ ہاتھ میں تلوار، چل دیے تیور۔ اللہ اکبر۔ خطاب کے بیٹے عمر کے الگ نظر آ رہے ہیں، چہرے پہ غصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ راستے میں حضرت نعیم سے ملاقات ہوئی، ننگی تلوار دیکھی، دیکھ کر کے کہا اے خطاب کے بیٹے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ آج بانی اسلام کا کام تمام کر کے آؤں گا، آج محمد کا سر لے کر کے آؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کا سر لینے چلے گئے عمر۔ اللہ اکبر۔ حضرت نعیم نے کہا او عمر، محمد کی خبر تو بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو۔ کہا کیا مطلب؟ بولے تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور تمہاری بہنوئی سعید بن زید نے بھی ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بولے اچھا، تو اب وہاں کا ارادہ ترک کیا، بہن کے دروازے آئے، غصے میں دستک دی۔ اللہ اکبر۔ دروازہ
کھولا تو وہ اندر قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت خباب انہیں قرآن پڑھا رہے تھے. عمر کے بہن بھی اور بہنوئی دونوں قرآن سیکھ رہے تھے. اور قرآن کس پہ کاغذ پہ نہیں تھا, قرآن یا تو چمڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا یا ہڈی کے اوپر سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھی. اللہ اکبر. چمڑے پہ قرآن کی آیت ہوتی تھی. مسلمان اس وقت قرآن سیکھتے تھے. ہڈیوں پہ قرآن کی آیتیں ہوتی تھی. مسلمان اس وقت قرآن پڑھتے تھے. آج تو گھر گھر میں قرآن ہے. اللہ اکبر. مسجدوں میں قرآن ہے, مدرسوں میں قرآن ہے. پھر بھی آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کی 100% کو آپ لگائیے گا تو 10% قرآن پڑھنے والے ہیں. تیجا ہونے لگے تو 90 لوگ چنے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. 10% لوگ اللہ اکبر قرآن پڑھتے ہیں اور ان میں بھی ادھکتر اکثر بچے مدرسے میں پڑھنے والے ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ, قرآن کو چھوڑ کے تمہیں ترقی نہیں مل سکتی. عزیزان ملت اسلامیہ تیزی کے ساتھ سن لیجئے, بس بات کو ختم کروں گا اسی واقعے کو پورا کر کے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں. آپ نے کہا کیا کر رہی تھی, کیا پڑھ رہی تھی بہن سے؟ کہا کچھ نہیں. اللہ اکبر. مارنا شروع کر دیا. اتنا پیٹا کہ اللہ اکبر کان کا پردہ پھاڑ دیا. کان سے خون ٹپکنے لگا. اللہ اکبر. خون سے لت پت ہو گئی عمر کی بہن. اللہ اکبر کبیرہ. کہا اے عمر تو کیا چاہتا ہے؟ تو حضرت اللہ اکبر عمر بن خطاب نے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب سے کہا تھا اے فاطمہ میں تجھے اس وقت تک پیٹتا رہوں گا, اس وقت تک اللہ اکبر زد و کوب کرتا رہوں گا جب تک تو محمد کے کلمے کو چھوڑنے کا اعلان نہیں کر دے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اسلام اگر مردوں سے پھیلا ہے تو اسلام عورتوں سے بھی پھیلا ہے. فاطمہ بنت خطاب کہتی ہے اے عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. یاد رکھنا تو میرے گوشت کی بوٹی بوٹی کر سکتا ہے لیکن محمد کی غلامی کا پٹا جو تیری بہن ہمشیرہ نے اپنی گردن میں ڈالا ہے اس پٹے کو نہیں نکال سکتا. اللہ اکبر. عمر کی آنکھیں کھل گئی. بولے اتنا مارا ہے صنف ناسک کو پھر بھی ان کا کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا اللہ مجھے دکھا وہ کیا ہے. اللہ اکبر. جو پڑھ رہی تھی کہا وہ قرآن ہے. ابھی تمہیں نہیں دکھایا جا سکتا اس لیے کہ تم ناپاک ہو, تم مسلمان نہیں ہو. کہا کیا کرنا پڑے گا؟ تو کہا غسل کرنا پڑے گا. پانی بھر کے دیا. حضرت عمر نے غسل کیا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات آپ کو دکھائی گئی. حضرت عمر نے جب ان کو دیکھا ہے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے شروع ہو گئے. کہا بہن میں تو غفلت میں تھا, میں تو محمد کا سر لینے چلا تھا. اب ذرا ان کی بارگاہ میں مجھے لے کے تو چلو. اب عمر کی بہن آگے آگے ہیں, ان کے بہنوئی چچا زاد بھائی سعید بن زید آگے آگے ہیں, ان کے استاد حضرت خباب آگے آگے ہیں. عمر کو پکڑ کے لے کر کے جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ حضرت زید بن ارقم کے مکان پہ. اللہ اکبر. اپنے ماننے والوں کو اسلام بتا رہے ہیں, اسلام سکھا رہے ہیں. مسلمانوں کی تعداد یہ بھی اللہ اکبر سہن نشین کرتے چلیے. ابھی 39 کی مسلمانوں کی تعداد ہے. 40 میں مسلمان ہونے کے لیے عمر اللہ اکبر عمر جا رہے ہیں. حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا ہاتھ میں تلوار ہے, چوکیداری کر رہے ہیں, پہرا دے رہے ہیں. کہتے یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے, اگر ارادہ اچھا ہوگا تو اس کا استقبال کروں گا, اگر غلط ارادہ ہوگا سنا ہے یہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں, سنا ہے یہ آپ سے دشمنی کرتے ہیں, اگر آج غلط ارادے سے ہیں تو میری تلوار ہوگی اور خطاب کے بیٹے عمر کی گردن ہوگی. مصطفیٰ فرماتے ہیں چچا تلوار نیچی کر لو, عمر آئے نہیں ہیں, عمر کو تمہارے نبی نے بلایا ہے. آقا نے دعا کی تھی اے اللہ اس وقت 2 عمر ہیں, ان 2 عمروں میں سے مجھے ایک عمر دے دے, یا تو عمر بن ہشام دے دے یا خطاب کے بیٹے عمر دے دے. اور بعض اللہ اکبر محدثین نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ نے یہ خاص دعا عمر کے لیے کی تھی, اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب. اے اللہ خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما. پتہ چلا غیر کے لیے دعا کر سکتے ہیں لیکن کون سی دعا؟ ہدایت کی. وہی ہدایت کی دعا اس کے لیے شفا بھی ہے. اگر کوئی بیمار ہے وہ کہنے لگے ان کے لیے دعا کر دو اور وہ آپ کے دین میں نہیں ہے تو دعا کر سکتے ہیں. کیسی دعا کریں گے؟ ہدایت کی. اللہ اس کو ہدایت عطا فرما. سمجھ رہے؟ حضور دعا کر رہے ہیں تو حضرت عمر پہنچے.
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا کی قدموں میں گر گئے. حضور نے 3 مرتبہ ان کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں دل سے کفر کا میل کچیل جو تھا نا وہ سب ختم ہو گیا. حضور کے قدموں میں گرے. کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے, آقا میں آپ کا سر لینے کے لیے آیا تھا. یا رسول اللہ میں غلط ارادے سے آیا تھا, لیکن میں نے آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کی کچھ آیتوں کو دیکھا, میرے دل کی دنیا بدل گئی. یا رسول اللہ اب مجھے کلمہ پڑھا کر گئے, آپ مسلمان بنا دیں. حضور نے کلمہ شریف پڑھایا اور وہ آغوش اسلام میں آئے. رو کر کے کہتے یا رسول اللہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ حق پر ہیں یا نہیں؟ حضور فرماتے عمر ہم حق پر ہیں. کہتے یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو یہ چھپ چھپ کے کیوں قرآن پڑھتے ہیں, چھپ چھپ کے کیوں نماز پڑھتے ہیں, چھپ چھپ کے اللہ کا نام لیتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. عرض کرتے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں ہم چلیں حرم شریف میں اور علل اعلان قرآن پڑھیں گے, علل اعلان رب کی عبادت کریں گے. میرے مصطفیٰ نے 2 صفحے بنائی. اللہ اکبر. 19 مسلمان ایک صف میں, 19 مسلمان ایک صف میں, اور اللہ اکبر پہلی صف کے سپہ سالار امیر حمزہ بنے, دوسری صف کے سپہ سالار حضرت عمر بنے, بیچ میں مدینے کے تاجدار چل رہے ہیں. اللہ اکبر جن کے لیے دنیا بنی ہے, بیچ میں وہ چل رہے ہیں. ایک طرف اسلام کا شیر امیر حمزہ چل رہے ہیں, دوسری طرف اسلام کے شیر عمر ابن خطاب فاروق اعظم چل رہے ہیں, اور بیچ میں بانی اسلام چل رہے ہیں, آمینہ کے لال چل رہے ہیں, مکے کے ہلال چل رہے ہیں, مدنی تاجدار چل رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر یہ اللہ اکبر نورانی قافلہ حرم شریف میں پہنچا. پہلے جب مسلمان اللہ اکبر حرم میں جا کے قرآن پڑھتے تھے لوگ انہیں پیٹتے تھے, لوگ انہیں مارتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ انہیں بندک بنایا جاتا تھا, ان کی موب لنچنگ کی جاتی تھی. لیکن آج عمر آئے ہیں اسلام کے دامن میں. عمر نے جا کر کے علل اعلان اللہ اکبر خانہ کعبے کے شہر میں اللہ کی عبادت کرائی ہے. مصطفیٰ جاوے رحمت خدا کی عبادت کر رہے ہیں. پہلے مسلمان پیٹے جاتے تھے, اب مسلمانوں سے کوئی بیلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عمر وہاں سے اٹھے, ابو جہل کے دروازے پہ گئے, دستک دی. کہا بھانجے بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا ماموں کان کھول کر کے سن لے, آج کے بعد محمد کی طرف انگلی اٹھائے گا تو انگلی توڑنے والے کا نام خطاب کا بیٹا عمر ہوگا. ان کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے گا, آنکھ پھوڑنے والے کا نام عمر ہوگا. اللہ اکبر. پاور آئی اسلام میں, سمجھ رہے ہیں؟ وہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم. انشاءاللہ بیان دیکھیے, میں کوئی تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس یہ تھوڑا سا میں نے مطلب یہ میرے دل کا درد تھا جو بڑا ضروری ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر اور اہل بیت, حضرت آئے ہیں ان کا تعلق ہی اہل بیت سے, سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. نبی کی اولاد سے تعلق ہے, سمجھیں آپ. حضرت آپ کو خود بتائیں گے اشاروں میں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا حضرت عمر ہو, کتنا گہرا تعلق تھا. اللہ اکبر. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا, جانتے ہیں آپ کی عمر 63 سال کی تھی, اور جب نبی کا وصال ہوا نا تو نبی کی عمر بھی 63 سال کی ظاہر تھی. اور جب ابو بکر کا وصال ہوا نا تو ابو بکر کی عمر بھی 63 سال کی تھی. اور جس دن نبی کا وصال ہوا تو دن کون سا تھا؟ پیر کا. ابو بکر کا جس دن وصال ہوا دن کون سا تھا؟ پیر کا. حضرت عمر کا جس دن وصال ہوا بولو دن کون سا تھا؟ پیر کا. اللہ اکبر. حضور گنبد خضرا میں آرام فرما, اور جب ابو بکر اللہ اکبر کبیرہ دنیا سے گئے تو کہاں آرام فرما ہے؟ نبی کے پہلو میں. اور جب عمر گئے تو وہ آرام فرما کہاں ہے؟ وہ بھی نبی کے پہلو میں. دیکھے تو صحیح عزیزان ملت اسلامیہ, انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا آپ جب سید صاحب کی تقریر سنیں گے. ذرا بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیے, میں بھی پڑھتا ہوں. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری مہک, زمین و فلک, سما کو سمک, مسجد کا نشان تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے محن, ایسے منن, یہ امن و اما تمہارے لیے. خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے
لیے سبب ہو چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. یہ عمر کی بہن نام یاد رکھیں گے, ان کا کیا نام ہے؟ فاطمہ. سمجھے کیا نام ہے؟ فاطمہ. کس کے لیے پیٹی؟ مصطفیٰ کے دین کے لیے. کان کا پردہ کس لیے ان کا پھاڑا گیا؟ آقا کے دین کے لیے. 15 اگست قریب ہے, ہماری بچیاں کچھ اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں, میسج سن لو بس. تو اس میں ہماری بچیوں کو کچھ کام دیا جائے گا, اس میں کچھ بچیوں کو ڈانس ملے گا کہ تمہیں ڈانس کرنا ہے. اب ان کے ماں باپ تیاری کرائیں گے کہ ہماری بچی کو مطلب 15 اگست کے کاریہ کرم میں, وہاں کے پروگرام میں ڈانس کرنا ہے. ابا بھی خوش ہوگا, اماں بھی خوش ہوگی. مجھے بتاؤ تو صحیح, جس کی بیٹی کو آگے چل کے کنیز فاطمہ بننا تھا, اور جب اللہ اکبر اسی بچی کی شادی ہو کر کے جب اس کو ماں بننا تھا, تو اس کے بچوں کو اللہ اکبر امام حسین کا غلام بننا تھا. اب وہی بچی جب 15 اگست یا 26 جنوری کو اسکول کے کاریہ کرم میں ناچے گی, اماں ابا خوش ہوں گے, تو بتاؤ اس کے شکم سے پھر کون پیدا ہوگا؟ حسین کا غلام پیدا ہو سکتا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیے, تو اس کام کو روکنے کے لیے کہ سید صاحب آئیں گے جسپور سے؟ بولو. مولانا ناظم خلیلی آئیں گے؟ کون آئے گا؟ آپ روکیے اس کام کو, سمجھ رہے؟ اس کام کو روکیے, اس کا کنڈم کیجئے. 15 اگست ہے, یہ ہندوستان آزاد ناچنے کودنے کے لیے نہیں ہوا ہے, سمجھ رہے؟ کوئی یہ سمجھے کہ ہم مخالفت کر رہے ہیں, نہیں. ہندوستان ناچنے کودنے کے لیے آزاد نہیں ہوا ہے. آپ بھی پڑھیے, ہم بھی پڑھتے ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم.